السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد حسین سے مصر میں ہر خاص و عام واقف ہے۔ یہ صرف مسجد ہی نہیں بلکہ ایک زیارت گاہ بھی ہے، کیونکہ بعض مورخین کے مطابق امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک بھی یہیں مدفون ہے، جس کے لیے لوگ دور و دراز سے یہاں تشریف لاتے ہیں اور سر مبارک سے اور اس مقدس مقام سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ تو آئیے آج اس مقدس مقام کی زیارت کرتے ہیں اور یہ پتہ کرتے ہیں کہ کب اور کس طرح سے سر مبارک یہاں آیا اور کن لوگوں نے کہا کہ یہاں پر سر مبارک مدفون ہے۔ یہ اس حجرے کا دروازہ ہے جہاں پر سر مبارک مدفون ہے۔ جب آپ اندر داخل ہو جائیں گے مسجد کے تو منبر و محراب کے بغل میں یہ دروازہ آپ کو نظر آئے گا، اور مسجد کے اندر سے ہی یہ دروازہ کھلتا ہے۔ عورتوں کے لیے باہر سے ہے، لیکن مردوں کے لیے مسجد کے اندر سے اس کی انٹری ہے۔ یہ منبر ہے اور یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے۔ مسجد واقعی بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت بڑی مسجد ہے۔ فاطمیوں کے دور میں 1154 عیسوی میں اس مسجد کی بنیاد پڑی اور اس کے بعد کئی مرتبہ ترمیم بھی ہوئی، اور 27 اپریل 2022 کو ترمیم کے بعد پھر سے یہ مسجد کھولی گئی اور آج ہر خاص و عام کے لیے یہ زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا اس ویڈیو میں خیر مقدم ہے۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور مصری میں مدفون ہے، اور اس بات کی جانکاری، اس بات کی خبر ہمیں یہاں آنے کے بعد ہوئی، اور اکثر احباب کو یہ خبر ہوتی ہے یہاں آنے کے بعد ہی۔ اور ہم مولانا طارق صاحب سے اس ویڈیو میں جانیں گے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور مصر ہی میں مدفون ہے، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور علماء کی رائے اس پہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ علماء نے کیا اپنا موقف ظاہر کیا ہے اس پہ کہ امام علی مقام کا سر انور مصری میں مدفون ہے۔ شکریہ، آپ نے مجھے اس چینل میں مدعو کیا۔ آپ کا سوال کافی اہمیت کا حامل ہے اور لوگوں کو اس تعلق سے مکمل جانکاری نہیں ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ دیکھیں، سر انور کا مسئلہ ایک تاریخی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کا حل مورخین کے پاس ہی ہوگا۔ اس تعلق سے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر انور کہاں مدفون ہے، متعدد آرائیں پائی جاتی ہیں۔ بعض مورخین نے کہا کہ آپ کا سر انور کوفہ سے شام لانے کے بعد پھر آپ کے جسم اطہر کے پاس ہی بھیج دیا گیا اور وہیں دفن کر دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں شام میں دفن کیا گیا، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا سر انور مدینہ کا جو نائب والی تھا اس کے پاس بھیجا گیا اور وہاں دفن کر دیا گیا۔ اس تعلق سے کئی آرائیں ہیں، لیکن ایک مورخین کی ایک عظیم جماعت اس کی طرف گئی ہے کہ آپ کا سر انور مصر قاہرہ میں مدفون ہے۔ المصنوع فی معرفت الموضوع مولا علی قاری صاحب کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے دو آراء ذکر کی ہیں، ایک منکرین کی، ایک مثبتین کی۔ منکرین میں سر فہرست ابن تیمیہ صاحب کو ذکر کیا ہے۔ ابن تیمیہ صاحب نے کتاب لکھی ہے رأس الحسین رضی اللہ عنہ، جس میں انہوں نے اپنے دلائل و براہین سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا سر انور مدینہ شریف میں مدفون ہے، اور یہ کتاب بھی مطبوع ہے۔ اس کے علاوہ بعض وہ مورخین جو عظیم جماعت جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قاہرہ مدفون ہے، ان میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں، ابن میسر جو 7ویں صدی ہجری کے ہیں، انہوں نے المنتقى من اخبار مصر لکھا، جس میں یہ ثابت کیا کہ آپ کا سر انور یہاں پر ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مورخ الکلکشندی صاحب ہیں، صفت ابن جوزی شیخ بن عبداللہ صاحب ہیں، ابن ایاس صاحب ہیں۔ مشائخ ازہر میں سے ایک عظیم فقیہ اور بڑے محدث جن کا نام ہے عبداللہ الشبراوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی الاتحاب بحب الاشراف، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ آپ کا سر انور مصر میں مدفون ہے، اور اپنی اس قول کی تائید میں تقریباً 20 ائمہ فقہا محدثین کے اقوال کو درج کیا، جس میں سر فہرست صاحب ترغیب و ترہیب المحدث ابن منذری صاحب،
جن کی وفات 656 میں ہے. اسی طرح ابن دحیہ الکلبی صاحب ہیں جو خود ایک عظیم مؤرخ و محدث رہے ہیں، اور صاحب و کشف و کرامات بزرگ عبداللہ وہاب اشعرانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی مختلف کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ کا سر انور مصر میں مدفون ہے. ان کا ایک جملہ بڑا معنی خیز ہے. انہوں نے کہا کہ اکثر وہ صوفیہ جو صاحب کشف و کرامات ہیں ان کو اس بات پر یقین کامل ہے کہ آپ کا سر انور مصر میں مدفون ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک تاریخی حوالہ بتا دوں کہ جو آثار قدیمہ کے ہیں کہ آپ کا سر انور یہاں پر مدفون ہے. ایک عظیم مؤرخہ آثار قدیمہ کی جن کا نام ہے سیدہ عطیات شتوی صاحبہ، جنہوں نے یہ مانا ہے کہ آپ کا سر انور یہاں پر مدفون ہے. اسی طرح سے دکتورہ سعاد ماہر صاحبہ، ان کی ایک کتاب ہے اولیاء اللہ الصالحون، جس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ کا سر انور مدفون ہے. اس میں حیت کبار علماء ازہر شریف میں ایک عظیم نام آتا ہے دکتور ذکی الدین ابراہیم صاحب، جو زاویہ محمدی کے مؤسس و بانی بھی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی مراقد اہل بیت، جس میں ایک باب ہے رأس الحسین بمشہدہ بالقاہرہ مؤکداً و حامسا، جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اکثر مؤرخین اس کی طرف گئے ہیں کہ آپ کا سر انور یہاں پر مدفون ہے. بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ یہ جواب دیا، اور اس پہ مشائخ ازہر کی کیا رائے ہے اور علماء نے کیا کہا ہے، اس پہ متعدد جواب دیا. اور اب جس سے یہ پتہ چلتا ہے اور عوام کے ذہن میں جو خلجان تھا وہ رفع ہو جائے گا انشاءاللہ اس سے. اور اب دوسرے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے سر انور کو مصر میں لانے کا. ان لوگوں نے کہاں سے کہاں منتقل کیا، اس پہ بھی ذرا وضاحت فرما دیں آپ. اور یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہنچا. کثیر مورخین کا یہ کہنا ہے کہ جب سر انور کوفہ سے شام لے جایا گیا تو اور جو آپ کے ساتھ سر مبارک شہید ہوئے تھے ان کو وہاں پر دفن کر دیا گیا، لیکن سر حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں نہیں دفن کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ان کو آپ مختلف بلدان میں لے جائیں اور تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے. پھر آپ کے محبین و متعلقین نے سر انور کو فلسطین کے ایک شہر عسقلان جو بحر ابیض پر واقع ہے وہاں دفن کیا. تقریباً یہ سر انور وہاں 500 برس تک مدفون رہا اور لوگوں کی زیارت گاہ بنا رہا. لوگ فیض و برکات وہاں سے حاصل کرتے رہے. جب فلسطین کا یہ علاقہ صلیبیوں کے زیر اقتدار آیا، ان کے انڈر میں آیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ مصر میں فاطمیوں کی سلطنت تھی، اور فاطمیوں کو ایک گہری عقیدت و محبت ہے اہل بیت اطہار سے. ان کو ایسا احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے آثار سے متبرک چیزوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. اس کے بعد انہوں نے بات کیا کہ اس سر انور کو ہم کسی طرح سے یہاں منتقل کر لیں. عسقلان کے والی جن کا نام تھا امیر سیف المملکات تمیم صاحب، ان کے زیر نگرانی یہ سر انور وہاں مدفون ہوا. سب سے پہلے آپ وہاں سے سر انور لے کر اپنے محل آتے ہیں. اس کے بعد اس سر انور کو وہاں سے منتقل کر کے قاہرہ لایا جاتا ہے. قاہرہ قدیم میں ایک علاقہ ہے جس کو دیل میں کہا جاتا ہے. وہاں پر زمرد کے محل خانے میں آپ کے سر انور کو رکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد دولت فاطمی کے ایک وزیر جن کا نام شیخ طالح تھا، انہوں نے اسی سر انور کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی اور پھر اسی مسجد کے اندر سر انور کو دفن کر دیا. آج بھی الحمدللہ اس سر انور وہاں پر مدفون ہے، اور ہر سال جمادی الاخر کے آخری عشرے میں لوگ عرس کا انعقاد بھی کرتے ہیں اور لوگوں کا ایک ہجوم بھی ہوتا ہے. بہت ہی اچھے انداز میں لوگوں کے جو شکوک و شبہات تھے اس کو دور کیا آپ نے، اور یہ تاریخی اعتبار سے بھی اور علماء نے اس پہ کیا اپنی رائے پیش کی ہے اس سے بھی آپ نے واضح کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس ویڈیو کے بعد لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ اصل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور مصر میں مدفون ہے. بہت بہت شکریہ.